فارن پالیسی سے جو اس جنگ کے حوالے سے جو اسپیکٹس ہیں وہ بھی آپ سے سمجھنے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو 55 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لوگ لوکل تو بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملکی مفاد میں کیوں یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم روس سے سستا تیل لے سکیں اور اپنے عوام کے لیے وہ ایک ایسی سہولت پیدا کی جا سکے؟ اس میں کیا مسائل ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ پہلے تیل روس سے آنے لگا تھا. مسئلہ اس میں کچھ ریفائنریز کا ہے. بھارت کی جو ریفائنریز ہیں وہ رشین آئل کے لیے جو بھی خصوصیات ہیں، پتہ ہیوی ہے وٹ ایور، اس کے لیے وہ مناسب ہیں. اور کیونکہ ماضی میں وہ رشین آئل لیتے رہے، حالانکہ بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں لیتے تھے، لیکن ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ زیادہ تر گیئرڈ ہیں ٹو پرشین گلف آئل. یہ لائٹر ہے اینڈ واٹ ایور دا ریزن ٹیکنیکل، ہمارے لیے شاید لینا تو اگر پڑا تو لینا پڑے گا اور لینا چاہیے روس سے. اگر ہندوستان لے رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم بھی نہ لے سکیں. لیکن ہمارے جو مجھے اندازہ ہے مسئلہ ریفائننگ کا آئے گا، کیونکہ ریفائننگ از ناٹ ایز ایزی. ان کی ریفائنریز کیونکہ انڈیا لیے جا رہا ہے، انہوں نے اس کو گیئر اپ کیا ہوا ہے فار رشین آئل. اس میں ایک سوال اور یہ بھی آتا ہے کہ امریکن پالیسی کی وجہ سے ہم روس کا رخ نہیں کرتے، کیا وہ بھی ڈر کہیں پہ ہمیں موجود ہوتا ہے؟ نہیں، ہماری رشیا سے تو تعلقات کافی بہتر ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں فارن منسٹر تھا تو میں ان سے ڈائریکٹ سوال پوچھا تھا. یونائٹڈ نیشنز میں ایکچولی میٹنگ تو پریزیڈنٹ مشرف کی تھی، ہیڈ آف اسٹیٹ ٹو ہیڈ آف اسٹیٹ، لیکن ان کا وہاں نیو یارک کا ٹریفک ایسا ہوتا ہے جو لوگ جانتے ہیں، جنرل اسمبلی میں کئی ہیڈز آف اسٹیٹس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے. ان کا لیٹ ہو گیا تھا تو آئی ہیڈ ٹو ریسیو آن بیہاف آف پریزیڈنٹ مشرف. میں نے پریزیڈنٹ پوٹن کو ریسیو کیا تھا. اس وقت میں نے ان سے یہ پوچھا تھا، مسٹر پریزیڈنٹ ڈز انڈیا ہیو اے ویٹو آن دا سیل آف ویپنس ٹو پاکستان؟ تو انہوں نے بڑے غصے میں کہا تھا نو. تو نہ ہم ڈر رہے تھے ان سے ویپنس لینے پہ اور نہ وہ ڈر رہے تھے ہمیں بیچنے پہ. اور تو اور ہم ان سے یہ جو ریفائنری ہے، اور اس وقت میرے وقت میں بھی یہی فارن منسٹر تھے سرجی لاوروف جو اب بھی ہیں، اور ان سے میری بہت ایڈوانس نیگوشیشنز تھیں کہ جو کراچی کی اسٹیل مل ہے وہ اس میں بہت انٹرسٹڈ تھے، اور اس میں ایک عرب پارٹنر سامنے آیا تھا اور رشین ٹیکنالوجی آنی تھی. بدنصیبی پاکستان کی کہ عین اس وقت چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اس کو تباہی کر دی اس ساری ڈیل کی، جس کے آج تک ہم بھگت رہے ہیں. لیکن وہ کہانی آج کے لیے نہیں ہے. کئی دفعہ جب لوگ کرتے ہیں نا پولیٹیکل فیصلے کسی وجہ سے کسی مقام پہ ہوں تو اس کی قیمت قوموں کو بھگتنی پڑتی ہے. اب ان سے تو کوئی نہیں لے سکتا نا، ان تو فیصلہ کر دیا. اربوں ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس میں. وہ جو رشیا کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی تھی میری ڈائریکٹ نیگوشیشن سے ہو رہی تھی، اور اس کی پرائس ہم آج بھی پے کر رہے ہیں. اب بیڑا غرق ہو گیا پاکستان کا، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا افتخار محمد چودھری صاحب کے ایک سیاسی فیصلے سے. میں اس کو سیاسی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاریخ لکھے گی، بہت سے لوگ لکھ چکے ہیں. جیسے تاریخ نے اب لکھا کہ بھٹو صاحب کا جو فیصلہ تھا جی وہ ٹھیک سیاسی فیصلہ تھا. یہ بھی ایک سیاسی فیصلہ تھا. میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ جو ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے دوران کچھ انسیڈنٹس ہوئے، خاص طور پہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی وہ اسرائیل جاتے ہیں اور وہاں نیتن یاہو سے بغل گیر ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں اور ایک دن بعد یہ اٹیک ہو جاتا ہے. اور اس ایک دن کے دوران وہ اپنے لوگوں کو ایران سے نکلنے کے لیے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک ایرانی شپ بھارت میں موجود تھا جو نیول ایکسرسائزز کرنے کے لیے آیا تھا، اور جب اس پر اٹیک کرتا ہے امریکہ تو وہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، لیکن بھارت کی نیوی ان کی ہیلپ نہیں کرتی. اور اگلے ہی دن بھارت کو 30 دن کے لیے روس سے تیل امپورٹ کر کے دنیا کو بیچنے کی اجازت مل جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سارے پکچر میں بھارت ایک ڈبل گیم کھیل رہا ہے اور مسلسل کھیل رہا ہے؟ نہیں، بھارت تو ایکسپوز ہو گیا ہے. ڈبل گیم تو وہ ہوتی ہے کہ بڑی اب چالاکی سے کھیلے. بدقسمتی یہ ہے، میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا وہ نیبر ہے، ہمسایہ ہے، ان کی پالیسیز کا ہم پہ اثر پڑتا ہے. یہ جو صاحب ہے انہوں نے اپنا کیریئر بنایا شروع گجرات سے لے کے جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور
پھر ان کو ووٹ پڑتے ہیں اس بنیاد پر کہ مسلمان دشمنی، پاکستان دشمنی، اور اب تو بنگلہ دیش دشمنی. تو ان کی جو پولیٹیکل جو ریکوائرمنٹس ہیں اس نے ہندوستان کی ڈومیسٹک پالیسی کو تو متاثر کیا ہی کیا ہے. اس سے سکھ بھی ناراض ہیں، مسلمان بھی ناراض ہیں، اور کرسچنز بھی ناراض ہیں. لیکن اگر یہی پالیسی جو انہوں نے اب اپنائی ہے کہ وہ مسلمان دشمن انٹرنیشنل لیول پہ بھی اب آ گئے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پہ، اور ایران کی یہ کئی سال ان کی کوشش رہی ہے پاکستان کے مخالف ایران کو یوز کرنے کی، اور پاکستان کو بائی پاس کرتے ہوئے شاہ بہار سے انہوں نے نارتھ ساؤتھ ٹرانزٹ روٹ بنایا تھا سینٹرل ایشیا کا، کیونکہ پاکستان سے ان کو راستہ مل نہیں رہا تھا. تو ان لوگ سمجھنا عام طور پہ تو یہ چاہیے کہ ان کو تکلیف ہونی چاہیے تھی بھارت کو ایران پر حملے کی، لیکن ان کی شاید مسلمان دشمنی اتنی ہے نمبر 1. نمبر 2، یہ اتنے زیادہ امریکہ کے غلام بن گئے ذہنی طور پر. اور میں سارے انڈیا کو نہیں کہہ رہا، میں بہت سے ہندوستانیوں کو جانتا ہوں جو کہ اس پالیسی سے ایگری نہیں کرتے. اگلے ہی دن پرسوں مجھے ایک میسج آئی ہے انڈیا سے، واجپئی صاحب کے ساتھ آئے تھے سدھیندر کلکرنی، اور وہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا، کسوری صاحب میں بہت افسوس میں ہوں، سیڈ کا لفظ انگریزی میں کیا، اور میں آپ سے اپنی سیڈنس شیئر کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ مناسب ہے؟ یہ ان کے ورڈز ہیں سدھیندر کلکرنی کے. میں کہہ رہا ہوں سارے، اسی میں انڈیا کو نہیں بلیم کر رہا، یہ بی جے پی کی حکومت ہے. ہم نے انڈیا سے کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان نیبرز ہیں، ایٹ سم اسٹیج وی ول ہیو ٹو لیو لائک نیبرز. انہوں نے مجھے میسج بھیجا، کیا یہ مناسب ہے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو قتل کر دیا جائے اور ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو کڈنیپ کر لیا جائے؟ میں نے کہا نہیں کلکرنی صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں کوئی انٹرنیشنل لا آج کل رہا نہیں، انٹرنیشنل لا کے پرخ چڑھ گئے ہیں. یہ بدنصیبی کا دن ہے کہ جب اس طرح ہو رہا ہے اور کوئی بولتا نہیں ہے. یہ جو دور ہے بڑا خطرناک دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی 250-300 سال سے ایک ڈپلومسی میں، کیونکہ جو ماڈرن ڈپلومسی ہے یہ یورپین ہسٹری کا شاخسانہ ہے، کیونکہ پچھلے 3-4 سال یورپ کی جو ہے ان کا غلبہ رہا ہے. تو فرینچ ریولوشن آنورڈز مرکز جو رہا ہے پولیٹیکل سائنس کا، ڈپلومسی کا، وہ یورپ رہا ہے. یورپ میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی تھی 1648، اس کے بعد ویریس یورپین ریولوشنز آئے 1832 1848، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کچھ سبق سیکھے گئے تھے. اور جو 1648 میں تھا ایکوالٹی آف نیشن اسٹیٹس،